موت کا مطلب ہے خدا سے الگ ہو جانا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 کو ختم کرے تھے اور اس میں ہم بہت کچھ سیکھے۔ آج ہم باب 2 اٹھائیں گے اور اس پہ ہم غور کریں گے اور پڑھیں گے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 2 اور اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثر کرتی ہے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ خدا کی روح ہم کو بھی زندہ کری۔ کب زندہ کری؟ جب ہم اپنے قصوروں اور گناہوں میں مردہ تھے۔ آج جو ہے آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ ان لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ان لوگاں زندہ ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان لوگاں جسمانی طور سے تو زندہ ہیں، لیکن میرے بھائی اپنے قصوروں میں اور گناہوں میں وہ لوگ مردہ ہیں۔ ان کا جسم زندہ ہے مگر ان کی روح مری ہوئی ہے۔ روح اس وقت زندہ ہوتی ہے جب آدمی خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ تو گناہوں کا اقرار ہونا خدا کے سامنے بہت ہی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ تو خدا کی روح ہمارے زندگی میں ایسے حالات پیدا کری کہ ہم یسوع مسیح کو جانیں اور ان پہ ایمان لائے، اور جو روحانی طور سے مردہ تھے خدا کی روح ہمارے مرے ہوئے روح کو زندہ کری۔ آگے پولس بولتے ہیں، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزند میں تاثر کرتی ہے۔ تو یہاں پولس ہوا کے عملداری کے حاکم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کے عملداری کا حاکم کون ہے؟ یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائی اور بہن۔ پولس کے خطوں کو پڑھنے والا ہوا کے عملداری کے حاکم کے بارے میں یہ سمجھے ہیں کہ ہوا کے عملداری کا حاکم شیطان ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شیطان اور ان کے ساتھ کے بدروئے فرشتے آسمان اور زمین کے بیچ میں رہتے ہیں۔ تو شیطان کے بارے میں اس طرح کی تصویر دی گئی ہے کہ انہیں روحانی بدروں کے بادشاہت میں حکومت کرتا ہے۔ انہیں وہ لوگوں پہ حکومت کرتا ہے جو بدروہے ہیں اور جو مسیح کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ شیطان کا مطلب ہے الزام لگانے والا۔ اس کو ابلیس کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو شیطان پہ اور اس کے طاقتوں پہ جیت حاصل کری۔ تو میرے بھائی اور بہن، یسوع مسیح ہمیشہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے۔ ساری دنیا مسیح کی ہے اور انہوں یہ دنیا کے مالک ہیں۔ شیطان کی یہ دنیا میں وہ بھی ایک حصے میں حکومت رہیں گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کے زندگی میں ایک دن ضرور آئے گا کہ مسیح اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کے جھیل میں ڈال دیں گے، یعنی کہ دوزخ، جہاں انہیں اور اس کے ساتھ کے فرشتے اور جو اس کے پیچھے یہ دنیا میں چلے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ شیطان کی جگہ کہاں ہے؟ اس وقت تو انہیں لوگوں کو بھٹکا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے۔ یہ سارے دنیا میں لڑائی جھگڑے پیدا کر رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو اتنا سب کچھ یہ دنیا میں ہو رہا ہے اور شیطان اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ایک دن انہیں جو ہے دوزخ میں رہیں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، حکومت ہمیشہ کے لیے تو مسیح کی ہوں گی۔
اب ہم آیت 3 پڑھیں گے۔ یہاں پولس جو ہیں بولتے ہیں، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ میرے بھائی اور بہن، باب 2 اور آیت 1 میں پولس ہم کو یہ بتائیں کہ ہم خسروں میں اور گناہوں میں مردہ تھے۔ یہ چیز جو ہے آدم کے موت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ آج ہمارے زندگی میں جو ہے آدم کے گناہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو پولس جب یہ بولتے ہیں کہ ہم خسروں میں اور گناہوں میں مردہ تھے، تو یہ بات آدم کے موت کے بارے میں بات کرتی ہے، اور وہ موت ہم پہ لاگو ہو گئی ہے۔ جتنے لوگ آدم کے بعد پیدا ہوئے اور آگے بھی پیدا ہوں گے، گنہگار تھے اور آگے چل کے بھی گنہگار رہیں گے۔ تو آدم کا گناہ ہمارے کو گرے ہوئے آدمی کا فرزند بنا دیا۔ ان کا گناہ ہمارے اندر جو ہے اتر گیا۔ ان کا ایک گناہ سارے کائنات میں ملاوٹ پیدا کر دیا۔ آدمی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آدمی وہ چیز کی خواہش کرتا جو اس کے پاس نہیں۔ آدم کو نیک و بد کے پہچان کے جھاڑ کا پھل کھانے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ خدا ان کے ہاتھ میں ہر چیز کر دیا تھا، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں ہر چیز تھی سوائے یہ ایک چیز کے، اور آدم وہ چیز کی خواہش اپنے دل میں پیدا کری اور خود تو گناہ میں گرے، لیکن سارے دنیا کو گناہ کے لپیٹے میں لا لیے۔ یہاں پولس صاف صاف بولتے ہیں، جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم جو بدلے اور مسیح میں ایمان لائے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ کتنی جو ہے زبردست بات تھی کہ خدا اپنے محبت میں ہم کو چنا۔ ہم خدا کے طرف نظر نہیں کر رہے تھے، ہم خدا سے بہت ہی دور ہو گئے تھے۔ ہم جتنا ہو سکے تیزی کے ساتھ خدا سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ہم خطاؤں میں اور گناہوں میں مردہ تھے۔ آدم جس وقت خدا کا یقین کرنا چھوڑ دیے اور خدا کے حکم کے خلاف گئے، اس دن سے ان پہ موت لاگو ہو گئی۔ جو خدا ان کو ہر چیز دے دیا تھا، وہ خدا کے خلاف جا کے وہ جھاڑ کا پھل کھائے جس جھاڑ کا خدا ان کو منع کرا تھا کھانے کے لیے۔ آدم خدا کے پاس سے بھاگ گئے اور خدا سے چھپنے کی کوشش کرے، کیونکہ انہوں اپنے دل میں یہ بات جان لیے کہ ایک پاک خدا کے سامنے انہوں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کے دل میں محسوس ہوا کہ انہوں خدا کے خلاف جا کے بہت ہی برا کام کرے ہیں۔ انہوں یہ سمجھے کہ خدا سے دور بھاگ جانا ان کے لیے اچھا رہے گا۔ انہوں یہ سمجھے کہ اگر انہوں اپنے آپ کو خدا سے چھپا لیں گے تو ان کے لیے اچھا رہے گا۔ انہوں خدا کی طرف اپنی نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، آج ہر ایک آدمی کی یہ حالت ہے، گناہ میں گرا ہوا ہے اور خدا کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان خدا کی خواہش تو ضرور کرتا ہے، مگر زندہ اور سچے خدا کی نہیں، بلکہ ہاتھ کے بنے ہوئے پتلوں پہ اور مورتیوں پہ اس کی خواہش رہتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو انسان خدا کی عبادت بتوں میں اور مورتیوں میں کر رہا ہے، جو کہ یہ بات خدا کے بالکل خلاف ہے۔ جب خدا اسرائیلیوں کو ملک مصر سے نکال کے لایا اور ان کو وعدے کے زمین پہ لے کے جا رہا تھا، تو بیابان میں انہیں ان لوگوں کو موسیٰ کے ذریعے سے شریعت دیا اور حکم کرا تھا کہ ان لوگاں دی گئی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اور وہ شریعت میں ایک خاص حکم یہ تھا کہ ان لوگاں پتھر سے بنے ہوئے پتلوں کے سامنے نہیں جھکنا، ان لوگاں مورتی پوجا نہیں کرنا، ان لوگاں کسی شبیہ کے یعنی کہ تصویر کے آگے نہیں جھکنا اور اس کی عبادت نہیں کرنا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگاں مورتی پوجا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔
میرے بھائی اور بہن، آج انسان کی گری ہوئی طبیعت ہے، بڑی آسانی کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا کے کونے کونے میں بت پرستی اور مورتی پوجا ہو رہی ہے۔ گھر گھر میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لوگ بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو کہ خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم مورتی پوجا کرنا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت روح اور سچائی کے ساتھ کرنا، کیونکہ خدا روح ہے۔ لیکن آج انسان خدا کے خلاف جا رہا ہے اور بت پرستی میں مبتلا ہے۔ ایک دن آدم خدا کے حکم کے خلاف گئے اور انہوں خدا کے لیے اور خدا کے چیزوں کے لیے مر گئے۔ کتنا بھی بولے تو موت کا مطلب ہے خدا سے الگ ہو جانا، یعنی کہ خدا سے جدا ہو جانا۔ ہر موت جدائی ہے۔ جسمانی موت جو ہے روح سے اور جسم کے جان سے جدا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو روح اور جان کی جدائی نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم صرف مردے کو دیکھتے ہیں، اس کے صرف لاش کو دیکھتے ہیں۔ روحانی موت کا مطلب ہے خدا سے جدا ہو جانا۔ انسان پھر کبھی بھی خدا کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس کی جگہ آگ کے جھیل میں یعنی کہ دوزخ میں ہے۔ انہیں خدا کے ساتھ جنت میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آدمی گناہ کرنے کے بعد انہیں جسمانی طور سے، دماغی طور سے جیتے رہیں گا، مگر انہیں روحانی طور سے مرا ہوا ہے، یعنی کہ خدا سے جدا۔ اور اپنے گناہ کی طبیعت آدمی جو ہے نسل در نسل اتارتے رہا۔ میرے بھائی اور بہن، میں گنہگار ہوں تو میرے بچے گنہگار رہیں گے، میرے بچے کے بچے گنہگار رہیں گے، میرے بچے کے بچے کے بچے کے بچے گنہگار رہیں گے، یعنی کہ نسل در نسل گناہ کی طبیعت اترتے چلے جائیں گی اور اترتے چلے جائیں گی اور اترتے چلے جائیں گی۔ صرف پاک روح کے طاقت سے ایک آدمی یسوع مسیح کی سچائی میں آ کے گناہ سے آزاد ہوتا ہے۔ صرف خدا کی روح ہم کو گناہ سے آزاد کر سکتی ہے۔ خدا سے دعا کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم کو خدا کے پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے قابلیت یا اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی ہے خدا کی پاک روح ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سے وقت پھر ہم کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔